کھڈیاں مصطفیٰ آباد میں حاجی محمد سلمان مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قاری محمد ذوالفقار نے تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کیا۔ محفل کی نقابت کے فرائض قاری محمد عمران نے سر انجام دیے، جبکہ سنہان مصطفیٰ میں عطا مصطفیٰ، دانش فریاد، حسن رضا، معراج العارفین و دیگر نے ہدیہ نعت پیش کی، جبکہ حافظ عبد الواحد نے والد کے موضوع پر گفتگو کی۔ مہمان خاص پیر طریقت رہبر شریعت شہنشاہ خطابت حضرت پیر شمس العارفین نقشبندی استانہ عالیہ نیاریاں شریف نے خوبصورت انداز میں دل کو منور کرنے والا خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ حاجی محمد سلمان مرحوم ایک نیک سیرت انسان تھے۔ وہ بزرگوں، بچوں، جوانوں کے ساتھ انتہائی اچھے اخلاق سے پیش آتے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے خاص دن مقرر کیا۔ 13 رجب کا دن یقیناً ان کی مغفرت کی نوید سناتا ہے۔ پیر شمس العارفین نے پروگرام کی اختتامی دعا فرمائی اور حاجی محمد سلمان مرحوم کے لیے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آخر میں مرحوم حاجی محمد سلمان کے بھائی چودھری محمد مہربان نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جو قیمتی وقت نکال کر آئے۔ بالخصوص پیر و مرشد علماء کرام سنہان مصطفیٰ کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے انداز میں پیارے بھائی جان کو خراج تحسین پیش کیا۔ محفل میں استانہ عالیہ بڑالی شریف سے تعلق رکھنے والے باجی میاں عبد الرزاق نے خصوصی شرکت کی۔ آج کی یہ محفل مبارکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی پاکیزہ صفت، پاکیزہ کردار، عالی وقار، عالی مرتبت جناب چودھری حاجی محمد سلمان صاحب ان کے اصالِ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح چودھری مہربان صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑے باکردار شخصیت، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت بھی نصیب فرمائی اور عمرے کی صورت میں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائی، پھر اللہ کے ولیوں کی سنگت نصیب فرمائی، قرب اور معیت نصیب فرمائی۔ سنگت اور قرب اور معیت یہ انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بڑی سادی سی اور مختصر سی باتیں ہیں۔ سنگت کسی ولی اللہ کی سنگت، اللہ کے مقرب اور محبوب بندے کی سنگت، اس کا اگر آپ ابتدا سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سنگت ضائع نہیں ہوتی، یہ اللہ کے دربار میں مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت، محترم ترین جماعت اس روئے زمین پر عظمت و وقار والی اگر کوئی جماعت نبیوں کے بعد ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی بنتا کیسے ہے؟ نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ جہاد سے، بلکہ مصطفیٰ کے دیدار سے، مصطفیٰ کریم کی معیت سے، مصطفیٰ کریم کی قربت سے۔ تو جسے حالت ایمان میں سرکار کی قربت و معیت ملی وہ صحابی بنا۔ اب جو صحابی بنا، یقین جانیے میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا۔ جو صحابی بن گیا ہے تو پھر بھلے کوئی امام اعظم ہو، کوئی قطب اعظم ہو، کوئی غوث اعظم ہو، کوئی حاجی اعظم ہو، کوئی مجاہد اعظم ہو، کوئی فقیہ اعظم ہو، کوئی تقوی میں محترم ہو، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب وجہ کیا ہے کہ یہ تکابری جائزہ تقوی پر نہیں ہوگا، نبی کی معیت پر ہوگا۔ تو پھر ابتدا سے ایک عقیدہ چلتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب آقا کریم کا زمانہ بہترین کیوں ہے؟ خدا کی قسم
اگر توجہ کرو تو اس زمانے کی بہتری کی وجہ کیا ہے؟ کیا بہار نئے انداز سے آتی تھی؟ کیا سورج کسی اور طرف سے چڑھتا تھا؟ کیا ہوا کی رت کوئی اور ہوتی تھی؟ کیا زمین کی فضا کوئی اور ہوتی تھی؟ کیا بہار نئے انداز سے آتی تھی؟ خدا کی قسم اس زمانے کو اگر عظمت تھی تو صرف اس وجہ سے کہ ان ہواؤں میں نبی سانس لیتے تھے۔ گل سمجھ آؤں پئی کہ نہیں آؤں پئی؟ تو پھر ایک دفعہ محبت نہ سبحان اللہ کی چودھری مہربان صاحب کی بڑی مبارک بھی دے ساں۔ چلو میں وہ پہلے دسی چھوڑا، یقین جانے یہ 25 تاریخ جمعرات کا دن، اس کا انتخاب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، کہیں اور سے ہوا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، کہیں اور سے ہوا ہے۔ آج حضرت علی کا یوم پیدائش بھی ہے۔ آج ادھر حضرت علی کا یوم پیدائش ہے، ادھر آپ کے ویڑے میں اصال ثواب کی محفل ہے۔ لگتا ہے کہیں اور سے منظوری ہوئی ہے۔ منظوری نہیں، نشانیاں ہونی ہیں، اور کوئی رب تعالیٰ زمینوں پر آنی دسنا نہیں، یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی محفل کی قبولیت کی یہی نشانی ہے کہ آج حضرت علی کا یوم ولادت بھی ہے اور چودھری سلیمان کے اصال ثواب کی محفل بھی ہے۔ لگتا ہے بیڑا پار ہے۔ اس واسطے ذرا محبت نہ لاکھو۔ سبحان اللہ آپ سونا تو جنت تسے نے نانا درخت لگ سی، جنت تسا نے نانا درخت لگ سی، تو او پھر تسا نہیں ملکیت ہو سی، او تسا نہیں ملکیت ہو سی۔ اپنے مقدروں پر ناز کرو کہ اللہ نے اسانو کیسا نبی عطا فرمایا، کیسا نبی عطا فرمایا۔ قیامت نہ تیارا ہو سی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم ماں بڑی دولت ہے، ماں کی قدر کرو۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے کہ جو ہر تکلیف سہتے نا اپنے بچے کی حفاظت۔ ماں جتنا جھوٹ بولنی، چھوٹا بچہ جرم کر کے جب ماں کے پلو میں چھپتا ہے نا تو استاد یا باپ ڈنڈا لے کے آتا ہے تو سفید جھوٹ بولتی ہے، اتنا نہیں آیا، ادھر نہیں آیا، اس کو پتا ہے مجھے جھوٹ کا گناہ ہوگا، لیکن کہتی ہے می پامیں گناہ ہوگا، ہمارے بچے کی درد نہ ہوگا۔ تو پتہ قیامت کڑے ویلے ہو سی۔ قیامت میں قیامت تب ہوگی جب ماں بھی بچے کو کہے گی جا پترا میں تو کبھی نہ جانگی تو کون ہے۔ بھائی سید بستامی نہ مرید فوت ہویا نا تو آپ نے عادت سی کہ آپ جنازہ ہم تو بعد قبروں پر کھلونے سے جب تک آخری مٹی پہ جانے پھر آخری دعا کر کے اٹھنے سے بس تو ایک ماڑی وجہ نہ سنو، بس وہ دعائی ہے۔ اپنے ٹولو نہ خادم کھڑا سی خلیفہ تو اس کی آنکھ میں کہ سنگیا اے جڑا قبری جو دفن ہوئی گیا جس پر مٹی چاروں طرف بہ گئی تو اندھیرے بھی بالکل ڈوب گیا، یہ اگر قبری جو ہن باہر آئی جائے، ہن جو قبری جو بڑی باہر آئی جائے تو 10 ایک کیا کر سی۔ انہاں عرض کی تھی مرشد جی ایک قبر نکالی رات تکن تو بعد اگر واپس آیا نا یہ توبہ تو علاوہ تو اور کچھ نہیں کر لگا، یہ تو رب کو معافی منگنا رہسی تو سجدے چی رہسی، کیونکہ قبر نہیں اندھیری رات تک کی دس کی پتہ لگا کہ میں مڑی اتھے ہی جانا، تو یہ تو توبہ تو علاوہ کچھ نہیں کر لگا۔ انہوں نے فرمایا وہ تو نہیں مڑنا تو تو ہی تھی ہے نا، تو دا جی تھی ہے نا، تو پتہ نہ کہ کالی رات ہے۔ میرے دوستو ان توبہ کری کنو موقع نہیں، اللہ نو راضی کری کنو، مسجدہ آباد کرو، نمازاں پڑھو، جھوٹ چھوڑو، سچ بولو، پڑوسی نہ خیال رکھو، رستے کھلے کرو، پانی کھلا بنڈو، خیرات کرو۔ کتنا پاکیزہ دین ہے۔ میرے آقا فرمایا اگر تساں کول کی بھی نہیں نہ دینے ہستا ہے تو اسی تا اپنے مسلمان براؤ نال گل کری چھوڑو کہ صدقہ ہوئی جائے۔ اس تو اور چنگی گل کیڑی ہے۔ اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ بنتے ہیں علی کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ مہمانان گرامی اور بالخصوص پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اپنے برادر مکرم عزت مآب جناب چودھری مہربان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مہمانان گرامی کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پیر طریقت رہبر شریعت پیر حضرت شمس العارفین صاحب استانہ دیار نہریہ شریف اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام نعت خواں حضرات پنڈال میں بیٹھے معززین علاقہ میرے بزرگوں ساتھیوں دوستوں میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اہلیان کھڈیاں مصطفیٰ آباد والوں کی جانب سے آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح جس دن سے بھائی جان فوت ہوئے آج تک آپ کا جو یہ اظہار ہمدردی اظہار افسوس آپ کی محبتیں آپ کی شفقتیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. میرے بھائی جان مرحوم مغفور حاجی محمد سلمان کے حوالہ سے مقررین نے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا. میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھائی جان کے جو نیک اعمال تھے وہ 5 وقت کے نمازی تھے, انہوں نے حج و عمرے کیے, بڑوں کا بڑا ادب احترام کرتے تھے, بچوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. ان کے تمام جملہ جتنے نیک اعمال تھے ان کو قبول کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ وعرفہ مقام عطا فرمائے. وہ دنیا میں بھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہے اور جب یہاں سے گئے تو بڑی شان و شوکت کا ساتھ گئے. میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ پیر صاحب کا خطاب بھی ہم نے سننا ہے اور دعا بھی ہم نے ٹائم پر کرانی ہے, تو میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.